ہماری آج کی اس نشست کے پہلے حصے میں جامعہ کراچی شعبہ فلسفہ کے ممتاز پروفیسر جو ایک عالم دین بھی ہیں اور گزشتہ طویل عرصے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں، محقق ہیں اور جامعہ کراچی کے علاوہ جرمنی اور یو ایس اے سے بھی اپنی اعلیٰ تعلیم کو مکمل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب نے سٹی آف نالج میں یہاں کے ایک سربراہ کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے تسلسل کے ساتھ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی کے عنوان سے پورا ایک کورس پڑھانے کا آپ نے آغاز کیا ہے، اور گزشتہ کئی ماہ سے ہم سبقاً مغربی فلسفے کے افکار اور اس کی تاریخ سے متعلق ہم مطالعہ بھی کر رہے ہیں، اور سوال و جواب کی ایک نشست ہے جو باقاعدہ ہر پیر کے دن شام 5 بجے سے 7 بجے تک منعقد ہوتی ہے۔ اس مجلس میں ہمارے ہاں مدارس کے فاضلین بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں۔ جب سلسلہ چلتے چلتے مسلم فلاسفرز تک پہنچا تو آخری نشست میں ڈاکٹر محبوب صاحب نے تحفظ الفلاسفہ کے حوالے سے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن ہے، اسلامی تاریخ میں بالخصوص مغربی فلسفے کی تاریخ میں اس کا کیا ایک بڑا اثر ہے، تو اس حوالے سے کچھ ابتدائی نوعیت کی بات ہماری اس نشست میں بھی ہوئی۔ لیکن پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ کیونکہ ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب بھی اس عنوان پر لکھتے بھی رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ وہ امام غزالی کے حوالے سے بات بھی کرتے رہے ہیں، تو ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جائے جس میں ہم کوشش کریں کہ مغرب میں جو مباحث تسلسل کے ساتھ جاری تھے تو کس طرح سے فارابی، ابو علی سینا اور پھر امام غزالی اور دیگر مسلم فلاسفرز نے ان امور کو دیکھا ہے، اور بعد میں ابن رشد اور ایمانویل کانٹ یا پھر مزید آگے بڑھیں تو جدید سائنس کے تعلق کے ساتھ ان چیزوں کو ماڈرن ڈے ڈسکورس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ 2 روزہ نشست ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ دل جمعی کے ساتھ وقت پر آنا ہے تاکہ ہم تسلسل کے ساتھ کچھ سیکھ سکیں۔ تو میں ملتمس ہوں جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب سے کہ آپ اپنی جو پریزنٹیشن ہے وہ آپ شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو تحفظ الفلاسفہ اس کے اوپر ہے، یعنی انکوہرنس آف دا فلاسفرز۔ یہ امام غزالی کی بڑی شہرۂ آفاق کتاب ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ دراصل مقاصد الفلاسفہ میں امام غزالی نے جو اس وقت فلاسفہ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی اسے پریزنٹ کرنے کے بعد ان فلسافیکل میٹافزیکل تھیوریز کو ڈی کنسٹرکٹ یا ان کی انکنسسٹنسیز کو واضح کرنے کے لیے یہ تحریر لکھی، اور شہرۂ آفاق یوں ہے کہ اس میں آپ نے ان کی یعنی فلاسفرز کی پوزیشنز کو پیش کیا۔ یہ ایک لانگر پروجیکٹ کا حصہ ہے جو کہ گریجولی ان پیک ہوتا ہے امام غزالی کی زندگی میں، اور اسی میں مقاصد ہے اور پھر تحافہ ہے، اور پھر آگے جا کے جب آپ اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں کہ اگر فلسافیکل میٹافزیکل پوزیشنز نہیں تو پھر کیا، تو پھر اس کے لیے آپ نے الاقتصاد فی الاعتقاد تحریر فرمائی۔ تو آج کی گفتگو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ امام غزالی خود اس کتاب کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں بنیادی طور پر لاجیکل انکنسسٹنسیز کو واضح کرنے کے لیے، اور بالخصوص انہوں نے ذکر کیا ایروگنٹ فلاسفرز، یعنی ایسے لوگ جو کہ فلسفے کا نام لکھتے ہیں اور فلسفے کے بارے میں سے وہ یہ استفادہ کرتے ہوئے یا یہ کہتے ہوئے کلیم کرتے ہیں کہ انہیں حقیقت کا علم ہے،
اور کیونکہ وہ سب سے زیادہ حکیم ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو لہٰذا وہ جو بات کہیں گے وہ بالکل درست ہوگی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب کے کئی بنیادی عقائد اس میں مسخ ہو جاتے ہیں اور اس میں انکنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ تھیوریٹیکل فریم ورک کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں رہتے۔ سو دا ریپیوڈیشن آف ریلیجیس لاز بیسیکلی نتیجہ ہے ان کے اس رویے کا کہ اگر وہ فلاسفرز کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں یا ان کو ریفر کرتے ہیں یا ان کی بات کو منوان قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے انکریٹیکل ایکسیپٹنس آف کلیم، یعنی فلاسفرز کی بات کو اگر آپ انکریٹیکلی یعنی بغیر اس پر غور و خوض کیے ہوئے، اس کی لاجیکل کنسسٹنسیز کو چیک کیے بغیر محض تقلیداً اگر آپ قبول کریں گے تو نتیجہ نکلے گا ڈاگمیٹزم کا۔ ڈاگمیٹزم کا مطلب یہ ہے کہ اندھی تقلید اور بالکل ایک خاص طرح سے زندگی گزارنا جس میں لاجک اور ریزننگ ممکن نہیں رہتی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ کلیمز جو کہ عام لوگ یا فلاسفرز اسکالرز کے بارے میں بات کہتے تھے، ایگزیکٹلی وہی کلیم امام غزالی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اتنی حکمت کی باتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے دعووں میں کریٹیکل اپریسیشن نہیں ہے، اس میں لاجک نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز پھر انہوں نے اپنے بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ٹو ایکسپوز دی انکنسسٹنسی، یعنی جو ان کے دلائل میں تضادات ہیں ان کو واضح کرنا۔ تو اس لحاظ سے اس کتاب کا مقصد ابتدا میں ہی آپ نے واضح کر دیا کہ اس کتاب کا مقصد کسی نئے نظریے کو پیش کرنا اس وقت نہیں ہے، یعنی جس وقت وہ آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں اور جس وقت قاری یہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ میں فلسافیکل تھیوریز کو فلاسفرز کی کیا کروں گا، بیان کروں گا اور پھر اس کی انکنسسٹنسیز کو واضح کر دوں گا، دیٹس اٹ۔ اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے ایک نئی تحریر آئے گی سامنے۔ تو لہٰذا آپ نے جو کلیم کیا، ظاہر جب کتاب کو آپ دیکھتے ہیں تو وہی کلیم آپ کو نظر آتا ہے کہ یہی تو آپ نے دعویٰ کیا تھا اس کتاب میں، اس سے زیادہ کوئی اور دعویٰ نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کی اسٹرینتھ کو چیک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امام غزالی کا یہی دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں یہ کروں گا، اور پھر جو اگلا پروجیکٹ ہوگا اس میں پھر میں بتاؤں گا کہ ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ دی میٹافزیکل بلیفس۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ امام غزالی نے اس بات کا بھی کلیم کیا کہ میں من و ان فلاسفرز کی بات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ دیکھیے کہ کتنا بہترین معاملہ ہے اور کتنا ہی زبردست، جسے آپ یہ کہہ سکتے دیانتداری کا معاملہ ہے کہ اکثر اوقات جب رد کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن امام غزالی نے کلیم یہ کیا کہ بھائی جو فلاسفرز نے کہا ہے میں اسے من و ان اس کو پریزنٹ کروں گا اور پھر اس کا نقد بیان کروں گا۔ تو لہٰذا جو عام طور سے رویہ ہوتا ہے کہ اسٹرا مین، یعنی آپ بیسیکلی ایک ایسا کیریکیچر مخالف کا بنا لیتے ہیں جو اس کا ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے کلیم کو مس ریپریزنٹ کرتے ہیں یا ویکلی پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس کی انکنسسٹنسی کو واضح کرنا آسان ہو جائے۔ تو امام غزالی نے یہ نہیں کیا۔ ایڈ ہومینم یعنی وہ فیلسی جس میں آپ بجائے اس کے کہ دلیل کا رد کریں آپ انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ فلانے کے اندر تو یہ ہے، تو اس چیز کو بھی ہمیں نظر نہیں آتا امام غزالی کے اندر۔ بہت ہی پریسائزلی اسپیسیفک کلیمز جو تھے، جو کہ 20 کلیمز ہیں، ان کو آپ نے بیان کیا اور پھر آپ نے بتایا کہ اس کے اندر لاجیکل انکنسسٹنسی کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریفیسز لکھے۔ پہلے پریفیس کے اندر، تمہیدات کے اندر آپ نے بتایا کہ یوں تو فلسفے میں افلاطون کا بھی ذکر ہے، ارسطو کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جیسے ارسطو نے اپنے استاد سے بھی اتفاق نہیں کیا، اس پر تنقید کی، کیونکہ اس نے کہا کہ استاد تو مجھے عزیز ہے لیکن ٹروتھ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کریٹیکل ڈسکورس فلسفی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔
تو پھر آپ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس کی باتوں کا رد یہاں پر کروں گا. تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے جو رد کرنے کا انتخاب کیا ہے وہ فارابی اور ابن سینا، اور بارہا آپ نام لیتے ہیں فلاسفرز کے کہ انہوں نے یہ کلیم کیا. تو لہٰذا پریفیس کے اندر وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب دراصل کن کے میٹافزیکل، کن کے مابعد طبیعیاتی نظریات کی لاجیکل انکنسسٹنسی کو واضح کرے گا. سو اٹس فارابی اینڈ ابن سینا، اور مور امپورٹنٹلی ابن سینا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ سیکنڈ پریفیس میں آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان کے تمام نظریات کی انکنسسٹنسیز کو واضح نہیں کرنا ہے. انہوں نے بہت کچھ فزکس کے بارے میں کہا، یعنی ان کی جو تھیریز ہیں ان کو فزکس کے حوالے سے بھی پرکھا جا سکتا ہے، لنگوسٹکلی بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میٹا فزکس وہ ایریا ہے جس کے اوپر ہم توجہ دیں گے. لہٰذا انکنسسٹنسیز اس اعتبار سے کہ جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ فلاں دعویٰ ہے، فلاں کلیم ہے، اور اس سے نیسیسریلی ایک چیز سامنے آئے گی، تو امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یعنی پہلے مقدمے سے دوسرا مقدمہ نیسیسریلی فالو نہیں ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں چیز ایسی ہے اور اس سے نیسیسریلی یہ چیز آئے گی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے یہ نیسیسریلی فالو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے متبادل یہ بتائیں گے کہ اس سے یہ بھی فالو ہوتا ہے، یہ بھی فالو ہوتا ہے، اور پھر اب آپ کے اوپر اس کا جواب دینا لازم ہے. تو بیسیکلی میٹا فزکس وہ ایریا ہو گیا جس کے یعنی جن دعووں کو آپ پرکھیں گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے اس میں بالخصوص توجہ یہ دی جائے گی، بالخصوص یہ توجہ دی جائے گی کہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو نتیجہ نکال رہے ہیں، کیا وہ نتیجہ فلاسفہ کے کلیم کے عین مطابق نیسیسریلی فالو ہو رہا ہے، صحیح ہے، یا نہیں فالو ہو رہا. نیسیسریلی سے مراد یہ ہے کہ اس کا برعکس ممکن نہ ہو. تو جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں چیز سے نیسیسریلی امپلائی ہوگی، تو اس کا برعکس پھر ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اب جو اسٹریٹجی ہوگی، ون آف دی اسٹریٹجیز جو کہ امام غزالی استعمال کریں گے وہ یہی ہوگی کہ بتایا جائے گا کہ یہ کلیم اور اس کلیم سے یہ دعویٰ کہ یہ فالو ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کافی متبادل ویز ہیں، ملٹیپل چیزیں اس سے فالو ہو سکتی ہیں. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم میٹا فزیکل چیزوں کو ایکسپلور کریں، لاجک، میتھمیٹکس، فزکس اور نیچرل فلاسفی، ان سے ہم نہیں کریں گے. تو اپنے اس مقدمے کے اندر آپ نے کتاب کا مقصد واضح کیا کہ یہ ہے کتاب، اور پھر اگر آپ اس کو پورا ایز اے انٹائر پروجیکٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے مقاصد الفلاسفہ، پھر تحافہ، اور اس کے بعد پھر اقتصاد. تو یہ کنٹینیوٹی کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پورا ایک آپ کا پروجیکٹ ہے جس کو آپ نے بریک کر کے مختلف کتابوں میں تحریر کیا. تو اب ہمارے لیے جو دوسری ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ابن سینا، ٹھیک ہے، کیونکہ فارابی اور ابن سینا میں جو قدر مشترک ہے اور کافی حد تک کافی چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں یہ وہ ہے تھیوری آف نیوپلیٹونزم. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایرسٹوٹل سے متاثر ہونا. سو ایرسٹوٹل سے متاثر ہونا نمبر ایک، جس کو ہم ہائلومارفزم کہتے ہیں، اور دوسرا نیوپلیٹونزم کا اضافہ، اور پھر ساتھ اسلام کے ساتھ اس کی مطابقت کو قائم کرنے کی کوشش. تو فارابی اور ابن سینا کو اگر ہم یعنی ایک طائرانہ وے میں دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ ان کو مرج کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے آج کی اس نشست کے لیے مختصراً اس بات کا انتخاب کیا ہے کہ ہم ابن سینا پر گفتگو کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ ان کے سسٹم میں سامنے آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کے لیے میرے پاس بورڈ ہے، میں کوشش کروں گا کہ بورڈ کا استعمال کیا جائے، اور اگر آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا بات کہی گئی ہے تو پھر وہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، تو ایرسٹوٹل کی تھیوری کو ہم کہتے ہیں
تو یہ میں مختصراً بتانے کی کوشش کروں گا کہ ارسطو اس دنیا کو کیسے ایکسپلین کرتا تھا، کیسے بتاتا تھا کہ بھائی یہ دنیا کیا ہے، صحیح ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، کیا حقیقت ہے، تو بیسیکلی ہم کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں میٹا فزکس، صحیح ہے، مابعد الطبیعات اس کا اردو ترجمہ ہے. یعنی میٹا فزکس، میٹا فزکس کا مطلب یہ ہے حقیقت، اشیاء کی حقیقت جیسا کہ وہ ہیں. اس کو ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، آنٹولوجی. تو یہ الفاظ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ریئلٹی ان اٹ سیلف کیسی ہے، ریئلٹی ان اٹ سیلف کیسی ہے، اور ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہائلو کا مطلب ہو گیا میٹر، مارفزم مطلب فارم، یہ رہا، یہ وہ لفظ ہے، صحیح ہے. تو کیونکہ فارابی اور ابن سینا تک کافی ایسی تھیوریز پہنچ چکی تھی کہ جو جس طرح ایرسٹوٹل ایکسپلین کرتا تھا، تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم اس فریم ورک سے دنیا اور خالق کا تعلق واضح کر سکیں تو اس کے نتیجے میں حکمہ یا فلسفی کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو فلسفی اور حکمہ ان کے نزدیک کیا تھی؟ ان کے نزدیک تھی کہ ہم ایرسٹوٹل کے نظریے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے حقیقت کو اس انداز میں بیان کریں کہ وہاں پر فیتھ بھی ہو اور ایرسٹوٹیلین فریم ورک بھی ہو. تو اس کو ہم عام طور سے کہتے ہیں ہائلومارفزم. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ چیزوں کی حقیقت کو بتاتا ہے کہ حقیقت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹنس. سبسٹنس ایک نام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ چیزیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہیں، ان کو ہم کہیں گے سبسٹنس، ماہیہ. اب یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایک میٹر اور فارم کا مجموعہ ہے. کیا ہے؟ میٹر اور فارم سے مل کر کوئی چیز جب بنتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبسٹنس کہتے ہیں، ماہیہ کہتے ہیں. تو چیزوں کی حقیقت ان اٹ سیلف کیا ہے؟ میٹر اینڈ فارم. تو آپ بتاؤ کہ یہ کون سی چیز ہے، تو اس کا میٹر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ فارم، ٹھیک ہے، اس کی جو کلی ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس طرح اس کے اندر موجود ہے میٹر کے اندر. تو دونوں کو جب آپ باہم ملائیں گے تو میٹر اور فارم کے نتیجے میں آپ سبسٹنس کو سمجھ لیں گے. تو مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ایک گھوڑا، صحیح ہے، تو اگر مجھے جاننا ہے کہ گھوڑے کی حقیقت کیا ہے، تو گھوڑے کی حقیقت ایک ہوگا اس کا پرٹیکولر انسٹنس کہ گھوڑا سامنے موجود ہے، صحیح ہے، جو کہ زمانے میں ہے، مکان میں موجود ہے، آپ سامنے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں، اس کی دم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلا یہ گھوڑا ہے. اب اس کی حقیقت کو اگر آپ نے جاننا ہے تو ایک گھوڑے کا ہوگا میٹر، صحیح ہے، اور ایک ہو گئی اس کی فارم، صحیح ہے. فارم کا مطلب کیا ہے؟ فارم کا مطلب ہے کہ کیا اس سامنے موجود چیز کے اوپر میں گھوڑے کا تصور چسپاں کر سکتا ہوں صحیح معنوں میں یا نہیں کر سکتا. تو ایرسٹوٹل کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ یہ تصور گھوڑا نیس اس میٹر کے اوپر چسپاں کر سکیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میٹر اور فارم مل کر سبسٹنس بنا رہے ہیں. اب اس کو اس انداز میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایرسٹوٹل کا جو ٹیچر تھا اس کا نام تھا پلیٹو، ٹھیک ہے. پلیٹو اس چیز کو مختلف انداز میں سمجھتا. پلیٹو کو کہنا یہ تھا یہ جو فارم ہے یہ دراصل گھوڑے کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ کہاں موجود ہے؟ گھوڑے سے باہر ہے، عالم مثال میں ہے، اس مادی دنیا میں نہیں ہے. تو یہ جو فارم یعنی یہ جو کانسیپٹس ہیں، گھوڑا، انسان، پرندہ، یہ تصورات آنٹولوجیکلی یعنی حقیقت کے اعتبار سے ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا سے باہر، اور وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کا ادراک آپ کو آپ کی روح کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کانسیپٹ یہ ہے. اس کانسیپٹ کو جب آپ اپلائی کریں گے دنیا کے اندر مختلف انسٹانسز کے اوپر تو آپ جان جائیں گے کہ یہ میں نے حقیقت پہچان لی ہے. تو آپ نے کریکٹ اپلیکیشن کرنی ہے.
تو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایرسٹوٹل کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی مثالی دنیا موجود نہیں ہے۔ یہ تصور کرنا کہ کہیں گھوڑا نیس ہے، ہارس نیس ہے، کہیں ہیومن نیس ہے، کہیں اسلام نیس ہے، ٹھیک ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئی کانسیپٹ باہر نہیں ہے، دنیا جو کچھ ہے یہی ہے۔ تو آپ نے اکثر دیکھی ہوگی ایک بڑی مشہور سی تصویر ہے رافائل کی پینٹنگ میں، جس میں ارسطو بھی ہے، جس میں افلاطون بھی ہے۔ افلاطون اپنی انگلی کے اشارے سے اس طرح کی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے، جبکہ ارسطو بتا رہا ہے کہ یہی دنیا ہے۔ تو اس طرح ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل کی بحث تھی حقیقت کو جاننے کی، وہ دراصل یعنی میٹر اور فارم کو سمجھنے کا تھا۔ اس کے مطابق تصورات یہ حقیقتاً ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا سے باہر، اس دنیا سے باہر پرفیکٹ ہوتے ہیں، امیوٹیبل، چینج نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ یہ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو اس کی امپرفیکٹ کاپیز موجود ہوتی، تو آپ کہتے ہیں یہ انسان تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی اتنی نہیں آئی ہے، تو ہمیشہ انسانیت سے آپ کمپیئر کر کے انسان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ارسطو نے اس پورے پکچر کو پلٹ دیا اور اس نے یہ کہا انسانیت وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، عالم مثال، بلکہ انسانیت کا تصور کیا ہے، وہ یہیں اسی چیز کے اندر، اسی ہارس کے اندر موجود ہے، اسی ہارس کے اندر موجود۔ تو لہٰذا سبسٹنس وہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت ہے جس میں فارم اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کی فارم ہی بتائے گی کہ یہ سبسٹنس یوں کیوں ہے، یعنی ایسی کیوں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرض کریں کہ یہاں پہ مختلف چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، دکھتی ہیں، تو ہر جگہ آپ کو چینج نظر آئے گا۔ اب یہ جو چینج ہے اس کو ارسطو ایکسپلین کرتا ہے 4 فیمس کازز سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چیزوں کی کو جاننا چاہتے ہیں کہ چیزوں میں تبدیلی ان کے اندر کیسے آ رہی ہوتی ہے، کیسے ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت میں تو وہ انسان ہے لیکن مختلف مراحل سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ کازز کیسے ہوتے ہیں، مٹیریل، دوسرا کاز کیا ہوگا، اس کی ہوگی فارم یا فارمل، تیسرا کیا ہے، ایفیشنٹ، ٹھیک ہے، اور چوتھا کیا ہے، فائنل کاز۔ گڈ ہو گیا؟ اب یہ جو 4 کازز کے ذریعے سے وہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں تبدیلی کیسے ہو رہی ہوتی، یعنی انسان بیج سے، یعنی فرض کیجئے کہ کسی پودے کا تناور درخت بننا، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپلین کرتا تھا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کا میٹر کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو آپ اس کا آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میٹر اس کا کیا ہے، اس کی فارم یعنی اس کی ساخت کیا ہے، اس کو کس نے یعنی شیپ کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس انداز میں ایرسٹوٹل بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ٹیلیو لاجیکل ہے۔ ٹیلیو لاجیکل ہونے کا مطلب کیا ہے، ہر چیز اپنے آخری مقصد کو پانے کی یعنی اسی طرف گامزن ہے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں موو ہو رہی ہیں دراصل کس طرف موو ہو رہی ہیں، ٹیلوس کی طرف، فائنل ڈیسٹینی، یعنی ڈیسٹینی سے مراد مقصد کی طرف، اور یہ تبدیلیاں انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، ٹھیک۔ ایک اور طرح سے بھی وہ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پوٹینشیلٹی اور ایکچویلٹی کے فریم ورکس۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میٹر ہے یہ کوئی ڈیڈ میٹر نہیں ہوتا ہے، کوئی بالکل انرٹ میٹر، بالکل بغیر کسی نہیں، میٹر دراصل ایک پوٹینشیلٹی ہے، اور اس کی پوٹینشیلٹی کو ایکچویلٹی میں جو چیز لے کر آتی ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی کس چیز کی، بیج کی، تو بیج کے اندر تناور درخت آم کا بننے کی پوٹینشیلٹی ہے، اور اس پوٹینشیلٹی کو ایکچویلٹی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور آپ پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنا بھی چینج آ رہا ہے دراصل وہ کس میں چینج آ رہا ہے، میٹر۔ ہمہ وقت
تبدیلی کے اندر ہے، اور یہ میٹر اپنی فارم کو ایکچولائز کرنے کا سفر کر رہا ہے، اور وہ فارم جب وہ اپنی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، بیج جب تناور درخت بن جاتا ہے، پھل دیتا ہے، پھول اس کے اوپر ہوتے ہیں، تو دراصل کیا ہوتا ہے، پوٹینشیلٹی سے وہ بیج ایکچویلٹی کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز میں کس نے ایکسپلین کیا؟ ارسطو نے۔ ارسطو نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ یوں ہے۔ اب جب اس بحث کو ابن سینا لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے سبسٹنس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو سبسٹنس کے نتیجے میں سبسٹنس کو ایکسپلین کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے فارم، ٹھیک ہے۔ یعنی جو سبسٹنس ہے، یعنی حقیقت، ماہیہ جو ہے، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کر رہے تھے ایرسٹوٹل کے فریم ورک میں؟ فارم سے، کہ بھائی اصل میں جو چیز کی حقیقت ہے وہ اس کے مقصد تک پہنچنا ہے، اور یہ فارم باہر نہیں ہے بلکہ اشیاء کے اندر موجود ہے، اور اشیاء سے مراد یہ کہ ان کا مٹیریل جو سبسٹریٹم ہے، یعنی وہ جو پورا مٹیریل سٹرکچر ہے، اس میں فارم جو ہے چیزوں کو چلا رہی ہوتی ہے۔ جب اس فریم ورک کو ابن سینا دیکھتا ہے تو وہ ایک اعتراض کرتا ہے ارسطو کے اوپر کہ ارسطو کے سسٹم یعنی ہائلومارفزم سے ہمیں اشیاء کے حقیقت کا اسٹرکچر کا تو پتہ چل رہا ہے، لیکن ایک چیز جسے وہ مفروضے کے طور پر لیتا ہے اسے کہتے ہیں ایگزسٹنس، یعنی ایگزسٹنس کی بحث ہمیں ارسطو کے ہاں نہیں ملتی، یعنی جو اس دنیا کو وجود میں لے کر آئی کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ تو ایرسٹوٹل کے کامنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹل انڈیویجولز کے تو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کیوں تبدیل ہو رہی ہے، وایا میکینزم آف کازز، پوٹینشیلٹی نیچر، لیکن دنیا ایز سچ، ٹھیک ہے، اس کا الٹیمیٹ کاز کیا ہے، تو اس کے سسٹم میں اس کا جواب موجود نہیں۔ تو ابن سینا یہ کہتا ہے کہ ایگزسٹنس کا سوال بہت اہم ہے جسے ارسطو اگنور کیا ہے، لہٰذا ہمیں فرق کرنا پڑے گا ایگزسٹنس اور سبسٹنس کے درمیان۔ صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو ہائلومارفزم سے ہم نے سبسٹنس لیا، اس میں جو چیز ایڈ کی وہ کیا تھی؟ وہ تھا ایگزسٹنس۔ اچھا، تو یہ ہو گیا وجود۔ اب وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ دیکھیں جب ہم ایرسٹوٹل کے سسٹم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی فارم ہے جس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور وہی چیز دنیا کو ایکسپلین کرے گی، لیکن ایک قاری کے لیے بہت اہم سوال ہے کہ کچھ بینگز تو اس کو نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر، انسان نظر آئیں گے، ٹیبلز نظر آئیں گے، لیکن کچھ ایسی بینگ ہوں گی جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیالی بینگز۔ تو ایک ریشنل مائنڈ یہ کہے گا کہ یہ خیالی بینگ کی بھی فارم ہے، تو ایک خیالی بینگ اور ایک ریئل بینگ میں ہم کیسے فرق کریں گے کہ کیا وہ واقعتاً ایگزسٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ لہٰذا ضروری سوال یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایگزسٹنس کے پہلو کو بھی ایکسپلور کریں۔ سو ایگزسٹنس کی سبسٹنس کے ساتھ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے۔ صحیح، اب ایگزسٹنس کے حوالے سے مزید وہ کہے گا کہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا ایسنس، ٹھیک ہے، اس بات کا تقاضا کرے گا ضروری انداز میں، یعنی نیسسریلی یہ امپلائی کرے گا اٹ مسٹ ایگزسٹ، یعنی اس کا ہونا، یعنی اس کا ایسنس، اس کی حقیقت اس کے وجود کو لازم ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی اس کی فارم کو آپ دیکھو گے، جب آپ اس کو ڈیفائن کرو گے تو وجود اس کا لازمی جزء ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ فارم ہو لیکن وہ ایگزسٹ نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایگزسٹنس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ
جو سبسٹنس ہے، کچھ ایسا سبسٹنس ہوگا جس کا وجود اس کا لازمی حصہ ہے، وہ ڈیفائن ہی ایسے ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کا وجود کیا ہوگا، پاسبل ہوگا. تو دیکھیں اب دو طرح کے وجود وہ سامنے لے کر آتا ہے، نیسیسری ان اٹ سیلف اور پاسبل، یا جس کو ہم کہتے ہیں نیسیسری تھرو اندر. اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں ایک کا سبسٹنس ایسا ہے کہ وجود اس کا لازمی جز ہے، جیسے کہ خدا کی حقیقت ہے کہ خدا کی حقیقت کو ہم اس کے وجود، یعنی خدا کی حقیقت پہ جب ہم غور کریں گے تو اس کا وجود بھی ہمیں لازمی تصور کرنا پڑے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا ایسنس وجود ہے جو کہ پاسبل بینگز ہے، یعنی ان کا وجود ایسنس میں ایسا نہیں ہے کہ ان کا، یعنی ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے، ان کی ریالٹی کو جانتے ہوئے وجود ان کا لازمی حصہ، وہ ہو بھی سکتے ہیں اور وہ نہیں بھی ہو سکتے. تو کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ نیسیسریلی ایگزسٹ کریں، کچھ حقیقتیں ایسی ہوں گی جو کہ پاسبلی ایگزسٹ کریں گی، لیکن اس کا نام ابن سینا دے گا نیسیسری تھرو اندر. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نیسیسری ہیں لیکن وہ خدا، یعنی اپنے آپ میں نیسیسری نہیں ہے، اپنے آپ میں وجوبی نہیں ہے، لیکن خدا نے کیونکہ ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی بینگ کا ذمہ دار ہے، لہٰذا دے آر نیسیسری تھرو گاڈ. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایگزسٹنس کے بعد یہ نیسیسری ان اٹ سیلف اور نیسیسری تھرو اندر، یہ دو تصورات سامنے آ گئے. اب ان دو تصورات کو سمجھاتے ہوئے ابن سینا ایک قدم آگے بڑھائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو نیسیسری بینگ ہے یعنی واجب الوجود، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کریٹ کیا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات. تو یہ ہو گیا خدا، اور یہ خدا کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے نیسیسری تھرو اندر ہے. اب سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ خدا جس کا ایسنس، اس کی ماہیت میں وجود، ٹھیک ہے، اس کا یعنی وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اس کی حقیقت میں اس کا وجود ہونا ضروری ہے، تو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے اندر بھی نیسیسٹی ہوگی، یعنی جو بھی اس کی خصوصیات ہوں گی اس کے اندر نیسیسٹی، وجود کا ایلیمنٹ. اب یہ جو دنیا ہے جو کہ پاسبلی ایگزسٹ کر رہی ہے، جب خدا ان کے ایگزسٹنس کا ذمہ دار بنے گا، یعنی خدا نے ان کو تخلیق کیا، تو خدا کی تخلیق کی وجہ سے یہ نیسیسری تھرو اندر ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ میں تو ان کے اندر ان کا جو حقیقت ہے، ایسنس ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وجود کو ضروری قرار دے، لیکن خدا کی تخلیق کی وجہ سے اب ان کا وجود لازمی ہو گیا. گڈ ہو گیا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا اس کو کیسے ثابت کیا جا سکے. تو فرض کریں اس نے اس کے اوپر غور کیا اور اس نے کہا کہ اگر میں یہ مانوں کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کریٹ ہوئی ہے، صحیح ہے، تو اسے یہ لگا کہ اگر گاڈ نیسیسری ان اٹ سیلف ہے اور دنیا کو میں نے کہا کہ یہ کریٹڈ ہے، صحیح ہے، تو کریشن سے امپلائی کیا ہوگا کہ دی ایکٹ آف کریشن ٹوک پلیس ان ٹائم، صحیح ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اب دنیا موجود نہیں ہے اور دنیا موجود ہے، تو یہ جو دو انسٹنٹ ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ کیونکہ دنیا کو خدا نے کریٹ کیا ہے، لہٰذا اس نیسیسری بینگ میں چینج امپلائی ہوگا، تبدیلی امپلائی ہوگی. اور تبدیلی کیوں امپلائی ہوگی؟ وہ یہ کہے گا ایک وقت وہ جب دنیا نہیں تھی، ایک وقت وہ جب دنیا تھی،
صحیح ہے. تو اگر دنیا بن گئی تو اب یہ جو دو وقت ہیں اس سے یہ امپلائی ہوگا کہ نیسیسری بینگ نے پہلے لمحے کریٹ نہیں کیا تھا لیکن دوسرے لمحے میں کریٹ کیا. اور چینج خدا کی تعریف کے خلاف ہے کیونکہ گاڈ ایک نیسیسری بینگ ہے, ایک امیوٹیبل بینگ ہے, ایک یونیک بینگ ہے, لہٰذا اس میں تبدیلی تو ہو نہیں سکتی. اور یہاں اس کی روٹس بھی پیچھے ایرسٹوٹل میں اور ہائلومارفزم میں جاتے ہیں کہ جب کوئی چیز کاز کرتی ہے تو اس کے اندر چینج آتا ہے, اور وہ ایزمپشن ابن سینا یہاں پہ پریسپوز کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر میں چینج کو قبول نہ کروں تو مجھے کیسے ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ہے. اور اصل بات تو مجھے یہی ایکسپلین کرنی ہے کہ خدا کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ دنیا کو تو ایکسپلین ایرسٹوٹل آلریڈی کر چکا ہے. تو مجھے ایک ایسا کنیکشن بنانا ہے دنیا اور خدا کے درمیان جس سے خدا کا واجب الوجود ہونا ثابت ہو جائے اور اس دنیا کا اس کے ساتھ تعلق ثابت ہو جائے. تو میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے اس نے ایک اور ہیلپ لی جس کے ہم کہتے ہیں نیو پلیٹونزم. اور اس میں ایک فلاسفر ان کا نام ہے پلوٹائنس. ٹھیک ہے, تو نیو پلیٹونزم کی تحریک ہے جو کہ ایرسٹوٹل کے بعد یعنی پوسٹ ایرسٹوٹیلین فلاسفرز میں آتی ہے, اور پلوٹائنس اور اس میں ایک کی فگر ہے. ان کا نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف ایمینیشن, نظریہ فیض یا صدور. ٹھیک ہے, سو تھیوری آف ایمینیشن. تو اب ایرسٹوٹل سے استفادہ ہو گیا, صحیح ہے, اور اب وہ ایڈ کرے گا یہاں پر اس نیو پلیٹونک آئیڈیا آف ایمینیشن کو. صحیح ہے, وہ یہ کہے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کوئی ٹیمپورل ایونٹ نہیں ہے جو کہ گاڈ نے کریٹ کیا, کیونکہ اس سے امپلائی کیا ہو رہا ہے کہ گاڈ کے اندر چینج آئے گا. تو لہٰذا ایمینیشن جو کہ تھیوری آف اے ٹیمپورلٹی ہے, یعنی زمانے سے آزاد ہے, یعنی زمانے میں ایکٹ آف ایمینیشن نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس نے ہیلپ لی اپنی اس تھیوری کو ایکسپلین کرنے کے لیے پلوٹائنس کے نظریہ ایمینیشن سے. اور اس نظریہ ایمینیشن کے نتیجے کے اندر اس نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کیا ہے, the world is emanated. ٹھیک ہے, اب غور کیجئے, اگر دنیا اس کے تصور کے مطابق ایک ایمینیٹڈ ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایمینیٹڈ ریالٹی ہے, تو چونکہ ایمینیشن اے ٹیمپورل ہے, سبجیکٹ ٹو ٹائم نہیں, تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تو کیونکہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی لہٰذا گاڈ کی ڈیفینیشن اور ورلڈ کی ڈیفینیشن اور ان کا آپس میں تعلق ابن سینا کو یہ لگا کہ یہ کنسسٹنٹ ہے. اچھا, امپلیکیشن کیا نکلی اس کی؟ اس کی ایک امپلیکیشن یہ نکلی کہ اب دنیا کیا رہی, کریٹڈ ورلڈ نہیں رہی, بلکہ کیسی ورلڈ ہو گئی؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایٹرنل ورلڈ. ایٹرنل ورلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدم عالم ہے, یعنی عالم کیسا ہے؟ قدیم ہے. صحیح, تو ابھی اگلے والے حصے میں قدم عالم کی بحث سے شروع کریں گے. سو the world is not created, صحیح ہے, rather it is emanated, یہ صادر ہوئی ہے, اور اس صدور کا جو اظہار ہے وہ اے ٹیمپورل ہے, before the beginning of time, there was no time. So the world is actually emanated / created. یعنی اس کے نزدیک the world is created through a process of emanation which is intemporal. تو world created ہے, خدا اس کا سبب ہے, خدا نے اس کو بنایا ہے, لیکن through the manner of emanation کے ذریعے سے. صحیح ہے, اس کی ایک امپلیکیشن کیا نکلی کہ دنیا کو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کیا ہے؟ ایٹرنل ہے. اور دوسری بات جس کو آپ کو ماننا پڑے گی وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیسیسٹی. دنیا کا اظہار یا صدور ہونا میں ایک نیسیسٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہونا ہی ہے. صحیح ہے, تو دنیا کا ہونا ہی ہے اور خدا کا ہونا ہی ہے, لیکن وہ واجب الوجود ان ایٹ سیلف ہے اور یہ لی غیری ہے. صحیح, لیکن نیسیسٹی ہوگی.
تو دو چیزیں ہیں, یہ دنیا کیا ہے, اٹرنل ہے اور نیسیسٹی. اب اس کو ایمینیشن کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ ایمینیشن کا کیا مطلب ہے. اب جو نظریہ ہے ایمینیشن کا, نظریہ صدور, وہ کیا ہے, جو کہ پلوٹائنس سے مستعار لیتا ہے ابن سینا تاکہ وہ اپنی تھیوری کو ایکسپلین کر سکے. وہ یہ کہتا ہے یہ جو ون ہے یہ دراصل کیا ہے, اٹس اے پیور فارم, ٹھیک ہے, تھاٹ, صحیح ہے, اور یہ تھاٹ کیسا ہے, تھنکنگ اٹسیلف. یہ ایک ایبسٹریکشن ہے, چونکہ نیو پلیٹونزم میں دراصل ایک دو فکروں کا ادغام ہے, پلیٹونزم اینڈ ایرسٹوٹیلینزم, صحیح. تو اس فکر ہی میں جو ون ہے, صحیح ہے, وہ دراصل کیا ہے, اٹس اے پیور فارم, اٹس ون, اٹس یونیک, صحیح ہے. اور وہ جو ون ہے, اور اسی کو وہ گاڈ تصور کرے گا ابن سینا, صحیح ہے. تو یہ جو ون ہے یہ دراصل کیا ہے, پیور فارم ہے, یعنی پیور ریالٹی ہے. لیکن یہ ریالٹی کیسی ہے, ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے, ایک مجرد ریالٹی, ٹھیک ہے, ایک کانسیپٹ جیسے ہوتا ہے. اور یہ جو پیور فارم ہے, بغیر کسی خارجی چیز سے متاثر ہوئے, خود داخلی طور پر اس نے کیا سوچا, اپنے بارے میں سوچا. تھاٹ, تھنکنگ اٹسیلف, پیور فارم, تھنکنگ اٹسیلف, صحیح ہے. اور اس ایکٹ کے نتیجے میں فرسٹ انٹلیکٹ, یعنی یہ کچھ یعنی انٹلیکٹس وجود میں آئے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ون جو ہے اپنے بارے میں غور کر رہا ہے, اپنی پیورٹی کے اندر کوئی ایکسٹرنل کاز نہیں ہے, کوئی انٹرنل جیسے ڈیزائر, لیکنیس نہیں ہے, ان اٹس پیورٹی, تو جب اس نے اپنے اوپر غور کیا تو فرسٹ انٹلیکٹ وجود میں ہے. اور یہ وجود کیا ہے, یہ وجود ایک ایسا وجود ہے جو کہ خدا ہی سے آیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پیور ہے, اے ٹیمپورل, یعنی زمانے سے آزاد ہے, باہر کا کوئی سبب نہیں ہے. لیکن جب یہ فرسٹ انٹلیکٹ اپنے بارے میں غور کرتا ہے, وہی جیسے یہ پیور تھاٹ ہے, تو جب اپنے بارے میں غور کرتا ہے تو یہ اپنے اوریجن کو پہچانتا ہے کہ بھائی میرا ماسٹر کون ہے, پیور فارم ہے, گاڈ ہے. اور اپنے آپ کو اس کا ایفیکٹ سمجھتے ہوئے کیا کرتا ہے, جب ریفلیکٹ کرتا ہے تو ایک سیکنڈ انٹلیکٹ وجود میں آتی ہے. اور گریجولی یہ سفر چلتا ہے 10th انٹلیکٹ تک, صحیح, 10th انٹلیکٹ. تو خدا یعنی پلوٹائنس کے مطابق جو پیور تھاٹ ہے, جب اپنے بارے میں غور کرتا ہے تو فرسٹ انٹلیکٹ, سیکنڈ انٹلیکٹ, گریجولی, ٹھیک ہے, یہ وجود میں آ رہی. تو اس طرح 10 انٹلیکٹ وجود میں آتی ہیں, 10 انٹلیکٹ وجود میں آتی ہیں. ہر انٹلیکٹ کا تعلق اپنی سی پہلے والی انٹلیکٹ کے ساتھ. تو کیا کہتا ہے, جیسے فرسٹ نے 10th انٹلیکٹ ہوگی, تو وہ جب اپنے اوپر غور کرے گا تو پتہ چلے گا اس کے ہونے کا کاز دراصل 9th انٹلیکٹ ہے, صحیح ہے. تو وہ اپنی اوریجن کو پہچانے گا, اپنے اوپر غور کرے گا, اور اگلی عقل کو یعنی اس سے صادر ہوگی. یہ کلیئر ہو گیا. یہ 10th انٹلیکٹ ہے, یہ دراصل کہلاتی ہے ایکٹیو انٹلیکٹ. اس کو کیا کہتے ہیں, ایکٹیو انٹلیکٹ. اب یہ جو ایکٹیو انٹلیکٹ ہے اس کا اس مٹیریل ورلڈ سے گہرا تعلق ہے. یعنی جو کچھ عقل, ٹھیک ہے, یا جو روح ہے, اس کے ساتھ جتنے معاملات ہوں گے انسان کے, وہ دراصل ایکٹیو انٹلیکٹ سے موٹیویٹ ہوتے. ایکٹیو انٹلیکٹ ان کو شیپ کرتی ہے, ان کا وہ سورس ہے. تو اب فرض کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے, اگر یہاں پہ کوئی ہیومن بینگ ہے تو اس نظریے کی ایک امپلیکیشن یہ ہے ریشنلی کہ اس ہیومن کا تعلق کس سے ہوگا, 10th انٹلیکٹ سے تو ہوگا,
صحیح ہے، لیکن 10th انٹلیکٹ سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں یہ موجود ہے. تو اس نظریہ ایمینیشن کی ایک ڈراسٹک امپلیکیشن یہ نکلی کہ خدا اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا گلف پیدا ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ 1 سے جتنی بھی انٹلیکٹ نکلی ہیں اور فردر فرض کریں کہ اس کے اوپر یعنی جو تمام کے تمام سیلیشیل آبجیکٹس ہیں، ان کے نتیجے میں جو چیز آئی ہے یہ کیا آئی ہے؟ بائی نیسیسٹی آ رہی. بائی نیسیسٹی سے مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر ایک نیسیسٹی یعنی ضرور ہونے کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا دراصل خدا کا نیسیسری اظہار ہے، خدا کی نیسیسری مینیفیسٹیشن ہے. اور وہ مینیفیسٹیشن ایک لمحے میں کن فیکون نہیں ہے، بلکہ دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین دا ون اینڈ دا مینی. کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلے فرسٹ انٹلیکٹ، پھر سیکنڈ، تھرڈ، 10 کو جو میں نے کہا کہ ایکٹیو انٹلیکٹ، اور ایکٹیو انٹلیکٹ جو ہے پھر اس کے نیچے جتنی بھی بینگز آئیں گی ان کے ساتھ تعلق ہوگا. ایون انسان کی جو روح ہے، جو اس کے خیالات ہیں، وہ بھی ایکٹیو انٹلیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح جس کو ہم کہتے ہیں کیسکیڈنگ ایفیکٹ شاید کہتے ہیں، یعنی ایک دم جب اظہار ہوا خدا نے اپنی یعنی جو پیور تھنکنگ تھاٹ اٹ سیلف، اس نے جب اظہار کیا اور جب حقیقتیں صادر ہوئیں تو یہ کیسکیڈنگ ایفیکٹس کے نتیجے میں ہر ایک ریالٹی ان پیک ہونا شروع ہو گئی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. کلیئر ہو گیا؟ یہی پیور فارم. ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے گریجولی آپ نیچے جائیں گے تو اس کی پیورٹی میں کمی آئے گی. اور پھر جب یہ ایکٹیو انٹلیکٹ سے نیچے والا جو مٹیریل ورلڈ ہے تو اس میں اس روح کے ساتھ میٹر بھی شامل ہو جائے گا. سو دا ورلڈ از کمپوزڈ آف میٹر اینڈ فارم. صحیح ہے، لیکن اوپر کی دنیا میں ایکٹیو انٹلیکٹ سے اوپر کی دنیا پیور فارم کی دنیا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کیا کہ ایمینیشن کی تھیوری. تو یوں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایکٹیو سب سے پہلا والا اپنے تھاٹ تھنکنگ ان اٹ سیلف تھا، اپنا کے بارے میں سوچا تو یہ صدور ہوا. تو کیا ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب اس نے نہیں سوچا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ تو قدیم بھی کہہ رہے ہوتے ساتھ ساتھ، تو یہ پلوٹائنس اپنا اس تعارف کو کیسے دور کرتا ہے؟ نہیں، تو اب اس کے بارے میں تو اس کا جواب یہ دے گا پلوٹائنس کہ آپ ٹائم کے اندر سوچ رہے ہیں اور یہ حقیقت ٹائم سے بیونڈ ہے. صحیح ہے، تو اس طرح سوچنا کہ کیا ایسا وقت ہے جس میں اس نے نہیں سوچا، اسی مسئلے کو قابو کرنے کے لیے اس نے یہ نظریہ ایمینیشن کیا. صحیح، تو پلوٹائنس کا ڈیفینس اور ایویسنا کا ڈیفینس یہ ہوگا کہ اگر میں ٹائم کے فریم ورک میں سوچوں گا تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے اس دنیا کو وجود دیا، لیکن ٹیمپورلی اگر دیا تو پھر مجھے گاڈ کے اندر چینج پریسپوز کرنا پڑے. اب جب ہم آگے کی بحث میں دیکھیں گے تو امام غزالی اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہاؤ، کیسے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تو ابھی تک ہم نے 2 چیزیں. نمبر 1 ایسنس جو کہ حقیقت بیان کرتا ہے، ایگزسٹنس. اس کا فرق لازم سمجھتا ہے دنیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے ابن سینا. جب وہ یہ کہتا ہے ایگزسٹنس ضروری ہے تو 2 طرح کی بینگ ہے. ٹھیک ہے، ایک نیسیسری بینگ ہے اور ایک نیسیسری بینگ تھرو اندر ہے. صحیح ہے، جب ان دونوں کا آپس میں تعلق کو بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تھیوری آف ایمینیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے ہی تھیوری آف ایمینیشن سے وہ ثابت کرے گا تو اسے ورلڈ کو کیسے ماننا پڑے گا؟ نیسیسری اینڈ ایٹرنل ایکسپریشن، یعنی اس میں ضروریت بھی ہے، یعنی اس کے اندر وجود بھی ہے، اور اس کے اندر یعنی ایٹرنل بھی ہے. صحیح ہو گیا. اور پھر اسی سے ایک اور امپلیکیشن نکلے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ نالج آف دی پرٹیکولرز. کیا خدا کو دنیا میں جتنے بھی انسٹانسز ایونٹس ہوتے ہیں تو مائنیوٹلی کیا خدا جانتا ہے کہ اس وقت
ہم ابن سینا کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس وقت محبوب ابن سینا کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیا یہ خدا کو علم ہے؟ یہ ہے سوال. تو اس سوال کا جواب کیونکہ وہ اس میکینزم سے ایکسپلین کر رہا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ گاڈ کو پرٹیکولرز کا علم نہیں ہے، یعنی اس چیز کا گاڈ کے پاس علم نہیں ہے کہ اس وقت محبوب ابن سینا کا اس خیال کو ایکسپلین کر رہا ہے، یہ علم نہیں ہے. لیکن گاڈ کے پاس ایک فارمولا ہے، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ کیونکہ لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ انسان میں استاد ہوتے ہیں اور استاد جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، سو بائی دیٹ امپلیکیشن گاڈ نوز دیٹ the teachers always explain things. بٹ اس وقت ایز سچ، یعنی اس تاریخ کو، اس وقت، اس جگہ کے اوپر، اس لمحے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، گاڈ کو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا. لیکن گاڈ جانتا سب کچھ ہے، بٹ ان دا مینر آف واٹ؟ ان دا مینر آف یونیورسلس. خدا جانتا ہے کلیات کے تناظر میں سب چیزوں کو، کوئی چیز خدا کی نظر سے اوجھل، خدا سے اوجھل نہیں ہے. اور پھر ایک دفعہ پتہ نہیں میرا سوال ہوا تو اس نے یہ کہا کہ it is one of the wonders of this world کہ یہ اتنی سٹل چیز ہے کہ خدا کیسے جانتا ہے. یہ بھی ایک بھرپور حیرت سے بھرپور ایک حقیقت ہے جو صرف اہل نظر سے مراد یعنی جو حقیقت کو جانتے ہیں انہی کے اوپر اس بات کا انکشاف ہوتا ہے. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا اوور مسٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ وہ حقیقت ہے جو اہل حکمت ہی جان سکتے ہیں یا ان پر ہی ریویل ہوتی ہے، اور اس طرح کر کے آئی تھنک دیٹ واز دی اسٹریٹجی ٹو موو اوے فرام دیٹ. ہاں، یہی وہ میکینزم ہے جس سے اس نے ایکسپلین کیا کہ خدا جانتا ہے، لیکن کیونکہ خدا ایک یونیورسل بینگ ہے اور خدا کی نالج بہت زیادہ کیسی ہوتی ہے کہ امیوٹیبل، چینج نہیں آتا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور کمپریہنسو نالج. تو کیونکہ گاڈ کے پاس ایک کمپریہنسو نالج ہے، اس کے اندر چینج نہیں آتا، لہٰذا گاڈ شروع ہی سے جانتا ہے کہ یہ آدمی کیا کرے گا. لیکن فرض کریں کہ وہ پرٹیکولر کو اگر جانے گا، تو ابن سینا کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ پرٹیکولر کے بارے میں، اس پرٹیکولر انسٹنٹ کے بارے میں جانے گا کہ ہاں پہلے تو محبوب نہیں پڑھا رہا تھا، اب تو محبوب پڑھا رہا ہے، اور تیسرے لمحے میں محبوب نے نہیں پڑھایا، تو یہ جو 3 ٹائمز آئے ہیں T1 T2 T3، اس کے اندر گاڈ کے اندر چینج ہمیں پری سپوز کرنا پڑے گا. ہاں، یعنی گاڈ چینج ہو رہا ہے. ارلیئر ہی ڈیڈنٹ نو، ناؤ ہی نوز، اینڈ آفٹر دیٹ ہی ڈزنٹ نو. صحیح ہے. تو اس پورے میکینزم کی وجہ سے وہ اسٹک اپ ہو گیا کہ اس چیز کا وہ کیا جواب دے گا. سو ایٹرنیٹی آف دا ورلڈ، پرابلم نمبر 1. پرابلم نمبر 2، نالج آف دا پرٹیکولرس، ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا پرابلم تھا کہ ریزریکشن آف دا سول، لیکن اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی دیکھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر ہم اس کو یہاں مکمل کرتے ہیں، اور پھر زاہد بھائی میرا خیال یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے.